السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں داعی کے اوصاف، یعنی دعوت دین کا کام کرنے والوں کے اوصاف، ان کے اخلاق کیسے ہونا، ان کا کردار کیسے ہونا۔ یہ آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے داعی یعنی دعوت دین کا کام کرنے والے، اس سے مراد دیکھیے وہ کون سا بھی آدمی ہو، وہ کون سی بھی عورت ہو جو کسی کو نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو تو اسے پہلے کیسے ہونا، آج انشاءاللہ یہ چیز میں آج سمجھانے والا ہوں۔ داعی کا مطلب یہ نہیں کہ بس کوئی عالم ہے، کوئی تقریر کرنے والے ہیں تو بس انہی کے لیے ہیں یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے چلتے پھرتے ہم بھی کئی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھو بولتے، کوئی خواتین میں اگر بے پردہ ہے تو نہیں جی برقع پہننا بولتے، آپ کچھ بھی بولتے ہوں گے، کچھ بھی اچھی بات بولتے ہوں گے، کبھی کبھی نہیں جی جھوٹ نہیں بولنا بول کے کسی کو بولتے ہوں گے۔ تو بہرحال جو چیز بھی آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو پھر تمہارے اندر یعنی جو بھی دوسروں کو نصیحت کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، خود ان کو کیسے ہونا، ان کے اندر کیسے اوصاف ہونا، یہ آج میرا عنوان ہے۔ اور اس میں سے خاص طور سے سب سے بڑی ذمہ داری تو ان لوگوں کی بنتی ہے جو بھی تقریر کرنے والے ہیں، چاہے وہ خواتین کے اجتماعات میں بولنے والے خواتین ہی کیوں نہ ہو، یا پھر ممبروں پہ ٹھہر کے جمعہ کے خطبے دینے والے خطیب کیوں نہ ہو، یا اسٹیجوں پہ بڑے اسٹیجوں پہ بیان کرنے والے ہو، چھوٹے گھروں میں اجتماعات کرنے والے ہو، جو بھی ہو، ان تمام لوگوں کو کیا کیا ان کے لیے ضرورت ہے، ان کے اوصاف کیسے ہونا، یہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ان کے دل میں اخلاص ہونا، خاص طور سے اب داعی کے دل میں تو اور بھی ضروری ہے۔ اخلاص کے تعلق سے ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں ہر عمل کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ اخلاص ہے۔ ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا، لوگوں کے لیے نہیں ہونا۔ اگر ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ ریا ہو گیا، وہ دکھاوا ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو دیکھیے دعوت کا سب سے پہلا اور بنیادی وصف، دعوت کی سب سے پہلی اور بنیادی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، یہ بنیادی خوبی ہے، اخلاص ہونا۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں اگر ریا ہے، شہرت ہے، یا پھر دنیاوی کوئی فائدہ شامل ہو جائے تو پھر دعوت کا نور ختم ہو جاتا ہے، وہ دعوت کوئی فائدے والا ہی نہیں رہتا۔ یعنی ہم کسی کو کچھ بول رہے تو اس سے پہلے ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہم یہ عمل کر رہے بولے سو احساس ہونا۔ اگر لوگوں کے سامنے لوگوں کو دیکھ کے، کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ، خاص طور سے عورتیں بھی اور مرد بھی، کئی لوگ کیا کرتے، لوگ سب اچھے دکھ رہے، کوئی تو بھی داڑھی والے دکھ رہے، کوئی پردے والے دکھ رہے، اچھے لوگ دکھ رہے بولے تو ان کے سامنے اپنی شان دکھانے کے لیے اور چار باتیں اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر ان کو نہیں بھی معلوم رہے تو دین کی باتیں دو چار ایسے ویسے کر لیتے، حالانکہ وہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے لیکن خود ان کی پرسنل زندگی ویسی نہیں ہوتی۔
تو یاد رکھو، دکھاوے کے لیے اگر تم کوئی بھی اچھی بھی بات بولیں گے تو پھر وہ کسی کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن نکل کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے لیے دین کو خالص کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے بنے، ہر نیکی کا کام، ہر عمل ہمارا صرف اللہ کے لیے ہونا۔ اسی طرح اگر ہم دوسری آیت دیکھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 162 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے اور ہماری موت بھی اللہ کے لیے، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے۔ تو جب ہماری زندگی ہی اللہ کے لیے ہے تو پھر ہمارا دعوتی کام بھی، ہم کسی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے، اچھی باتیں بتا رہے، تو اس سے پہلے بھی ہماری نیت اللہ کے لیے ہم یہ کام کر رہے، یہ ہماری نیت ہونا۔ اسی طرح حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری 1 نمبر کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تم کون سا بھی عمل کرو اس کا دار و مدار، اس میں کتنا وزن ہے اس عمل میں، یہ تمہاری نیت بتاتی ہے کل قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنے گا نہیں، تولے گا۔ ہم جب بھی سنتے نا ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ وزن کرے گا، ترازو میں رکھے گا، کس کا عمل کتنا وزن ہے، نیکیوں کا اور برائیوں کا وزن اللہ تعالیٰ ترازو میں رکھے گا، تولے گا۔ تو نیت جیسی ہوگی ویسا عمل میں وزن بڑھے گا۔ اگر نیت خراب ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی بے وزن ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑا اور بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تم لوگوں کو کوئی اچھی بات بولتے ہوئے کس نیت سے بول رہے، تم نماز پڑھتے ہوئے کس نیت سے پڑھ رہے، قرآن پڑھتے ہوئے کس نیت سے پڑھ رہے، تم اجتماع میں جاتے ہوئے کس نیت سے جا رہے، تمہاری نیت کے بدلے تم کو اس کا اجر ملے گا۔ نیت اچھی ہے تو زیادہ اجر، نیت خراب ہے تو پھر اجر کم ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ بڑے سے بڑا عمل خراب بھی ہو سکتا ہے، اجر نہیں ملنا، اجر کم ملنا تو دور، اجر بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا جس عمل میں نیت کی خرابی ہو اور دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، جس نے علم حاصل کیا علماء پر فخر کرے اور جاہلوں سے جھگڑا کرے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے، تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ کیا ہے جی اس میں؟ علم حاصل کرنے سے پہلے نیت کیسی ہونا؟ آپ کہیں بھی، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں ہو یا بچے ہو، حافظ قرآن عالم بننے والے لڑکے ہو، اور یا نہیں تو کوئی آن لائن کورس کر رہے ہو یا کسی اجتماع میں جا رہے ہو، کسی استاد کے پاس پڑھ رہے ہو، تمہارا علم حاصل کرنے سے پہلے نیت کیا ہے؟ نیت اگر تمہاری یہ ہے کہ تم علماء پر فخر کرنے والے بن گئے، ہاں میرے پاس اتنا علم ہے، ان کے پاس کیا علم ہے، اس طرح علماء پر اگر فخر کرنا یہ نیت ہے۔ اور دوسری چیز جاہلوں سے جھگڑا کرے۔ ارے کئی لوگ ہیں بھئی ہمارے رشتہ داروں میں پورے جاہلاں ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، اب جب بھی ایسے لوگ ملتے تو ان کے ساتھ جا کے جھگڑا کروں گا میں، اور بے نمازیوں کو گالیاں دے دوں گا، اور شرک کرنے والے بدعت کرنے والوں کو مشرک کافر بولتے ہوئے ان کو ذلیل کر دوں گا۔ ایسے جھگڑا کرنے کی نیت سے اگر علم حاصل کرے۔ اور تیسری چیز، لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف پھیرے، مطلب اب میں اگر علم حاصل کر لیا تو لوگ سب مجھے ماشاءاللہ کیا عالم صاحب، کیا حافظ صاحب، کیا باجی، کیا تقریر کر رہے، اس طرح لوگ میری تعریف کریں گے۔ یہ نیت اگر ہے تو پھر ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ ایسا علم حاصل کرنا بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث جو ہمیشہ سنتے ہیں، نیت کے تعلق سے بڑی اہم حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو جہنم میں ڈالے گا، اور ایک عالم کو جہنم میں ڈال دے گا، اور ایک سخی جو دنیا میں بہت زیادہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں ڈالے گا؟ کیونکہ ان کی نیت میں خرابی تھی۔ لوگ واہ واہ بولنا بول کے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے بیانہ کرنے والے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے جہاد کر کے بھی مر گئے، شہید بھی ہو گئے، لیکن کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ نیت ان کی خراب تھی۔
یاد رکھو آج یہی چیز ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملتی ہے، لوگ اپنے ناموں کے لیے، اپنی تعریف کے لیے تو کام کر لیتے ہیں، اور تعریف کرے تو بہت آگے بڑھتے، تعریف نہیں کرے تو نہیں بھائی ہماری تعریف ہی نہیں ہو رہی، ہم اتنے دن سے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے، اتنے دن سے رہ رہے، فلاں جماعت میں رہ رہے، فلاں چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فلاں سینٹر کے ساتھ ہے، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی ہمارا آج تک ان لوگوں نے نہ تعریف کی، ہم کو نہ اسٹیج پہ بلایا، نہ ہم کو کوئی ذمہ داری دیے، ہم کو نہ بڑا مانے، ایسا کچھ بھی نہیں کرے، تو اس لیے چلو بھائی ہم وہ کام کر کے کیا فائدہ۔ اس لیے کئی لوگ دین کا کام کرنے والے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نام کے لیے، تعریفوں کے لیے اگر کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے ہم کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور کئی لوگ تو ہمارا مشورہ نہیں مانے بلکہ ناراض ہو کے چلے جاتے، بلکہ مسجدوں کو چھوڑ دے رہے۔ آج مسجد کی ذمہ دار، مسجد میں اگر الیکشن ہوتا، مسجد میں اگر کوئی کمیٹی بنتی، ان کمیٹی کے ممبروں میں اگر کسی کو ممبر نہیں بنایا جاتا، یا وہ لوگ کوئی مشورہ دیے تو ان کا مشورہ اگر نہیں مانا جاتا، تو کئی لوگ ناراض ہو کے اس مسجد کو جانا بند کر دیتے۔ ہمارا جانے کا کیا فائدہ، ہماری عزت اتنی ہے وہاں پر۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو داعی، دعوت دین کے کام کرنے والوں کو سب سے پہلے ان کے دل میں اخلاص ہونا، وہ لوگ اللہ کے لیے کام کرنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز علم کا ہونا ضروری ہے۔ اندھی دعوت نہیں ہونا، داعی کو قرآن و سنت کا علم اور دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ خود بھی گمراہ ہونے سے بچے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہونے سے بچا سکے۔ اگر خود کے پاس ہی علم نہیں ہے، دو چار باتیں سن لیے یا دو چار کتابیں پڑھ لیے، اگر جا کے بھائی چلو یہ ایسا وہ ویسا بول کے، کئی لوگ تو آج ہم دیکھ رہے ٹی وی چینلز پہ جا کے ڈیبیٹ میں بھی بیٹھ جاتے، ڈیبیٹ کرتے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا کے ڈیبیٹ کرتے، اور کئی لوگ ذلیل ہو کے واپس آ جاتے۔ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے لیکن چلے جاتے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تم دوسروں کو کچھ بولے تو بولنے سے پہلے اس چیز کا علم تم کو ہونا ضروری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا بولے؟ مجھ پر جھوٹ باندھنا، یعنی اللہ کے رسول نہیں بولے سو بات، اللہ کے رسول نے کہا بول کے کئی لوگ بولتے ہیں نا، تو یہ جھوٹ ہے۔ واٹس ایپ پہ بہت سارے میسیجز گھومتے جس میں لکھا ہوا ہوتا کہ ریٹنگ میسیج کر دیتے، یعنی تو کچھ لوگ پوسٹر بنا دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینے کی یہ فضیلت ہے، یہ دن یہ فضیلت ہے، اس میں یہ نماز پڑھنا، اتنے رکعت پڑھنا، یہ پڑھے تو ایسا ہوتا، وہ پڑھے تو ویسا ہوتا۔ حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو بات ہوتی چ نہیں، اللہ کے رسول نہیں بولے سو بات اپنی طرف سے کوئی لکھ دے کہ اللہ کے رسول ایسا بولے بول کے بولیں گے، تو پھر ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھو، اس لیے بغیر علم کے کوئی میسیج فارورڈ بھی نہیں کرنا۔ اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگ، اپنے سے زیادہ ایکسپیرینس والے، اور اپنے سے بڑے جو علماء ہیں، صحیح علماء جو قرآن و سنت کی بات بولتے ہیں، ایسے علماء کی صحبت میں رہنا، اور ایسے علماء سے علم حاصل کرنا، اور ایسے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا، اور خاص طور سے قرآن کے تفسیر وغیرہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں کرنے سے علم حاصل ہوتا۔ اور اس کے بعد بولنے سے پہلے بھی اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں، اپنے سے جو ایکسپیرینس اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ جو ہیں، ان لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو پھر ایسا داعی بہترین داعی بن سکتا ہے، ایسا آدمی بہت اچھے انداز میں دعوت دین کا کام کر سکتا ہے۔ ورنہ دو چار باتیں سیکھ لیے اور اس کے بعد چلے گئے میدان میں، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کسی کے ساتھ کیسا بات کرنا نہیں معلوم ہے، علم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، لوگ پیچھے رہ جاتے۔ اور کئی لوگوں کو تو ہم یہاں پر ایسے بھی لوگوں کو دیکھے جو پڑھے مدرسے میں، یعنی تو کئی لوگ ہیں جو بہت ساری کتابیں پڑھ کے بھی کیا ہے علم حاصل کرے اور تقریریں کرنے چلے گئے۔ خواتین میں خاص طور سے بہت سارے لڑکیاں تقریر کر لیتی ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی ایکسپیرینس والا بندہ یا کوئی ایکسپیرینس والی بندی اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایسا نہیں ایسا کرو، دیکھو تمہاری تقریر میں یہ مسٹیکس ہے، یہ غلطیاں ہیں، ایسا کرنے سے اور اچھے آپ بن سکتے ہیں، اس طرح اگر کوئی کسی کو مشورہ دیے تو آج مشورہ لینے والے نہیں ہیں، یعنی مشورہ اچھا نہیں دکھتا، لوگوں کی جھوٹی تعریفیں بڑی اچھی دکھتی لوگوں کو۔ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھو کوئی بھی ہو بھائی، کہیں پر کوئی چلے گئے اور تقریر کر دیے تو منہ کے سامنے آ کے کوئی نہیں بولیں گے نا کہ نہیں جی باجی تمہاری تقریر اچھی نہیں ہے، نہیں جی تم بالکل بھی اچھا نہیں بولے، منہ کے سامنے تو نہیں بولیں گے، سب لوگ بولیں گے واہ ماشاءاللہ اچھا کرے جی، لیکن بد پیچھے بولیں گے جا کے ارے کیا کرے جی، کچھ بھی نہیں کرے، سلا دیے، کیا ہے کیا بولے کہ کیا ہے کہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آئے، یہ تمام چیزیں بد پیچھے بولیں گے۔ لیکن جو اگر کوئی ایکسپیرینس والے آپ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں سننے کے بعد آپ کے اچھائی کے لیے، تو اس مشورے کو قبول کر کے اپنی
دعوت پر اپنی باتوں پر غور کر کے اگر ہماری غلطی ہو رہی ہے تو ان غلطیوں کو مان کے اور اچھا بننے کی کوشش کرنا، ورنہ جھوٹی تعریفوں پہ آج لوگاں کیا ہے، ہم ہی صحیح ہے، ہم صحیح بول رہے، ہم سب سے بڑے ہیں، ہم ہی اچھا بول رہے، اس طرح لوگ ہمیشہ دین کا کام کرتے چلے جاتے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ بلائے سو آدمی ان لوگوں کو دوبارہ بلاتا نہیں، ایک مرتبہ سنے سو آدمی دوبارہ ان لوگوں کو سننا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی غلطیاں معلوم کرنے کی ضرور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اور بڑی اہم چیز، دعوت دین کا کام کرنے والے خود پہلے عمل کر کے بتانا۔ جو بھی آپ بولتے ہیں خود عمل کرنا۔ ہم عمل کیے بغیر دوسروں کو اگر اچھی باتیں بولیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک باپ اگر اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہے، لیکن ماں خود اس پہ عمل نہیں کرتی تو پھر بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ باپ خود نماز کو نہیں جاتا اور بیٹے کو بولتا بیٹا تو جا کے نماز پڑھ، تو پھر وہ بچہ نمازی نہیں بنے گا، یاد رکھو، کون سی بھی چیز میں ہو، کون سی بھی چیز میں۔ اس لیے خود عمل کرنا ضروری ہے۔ داعی کا سب سے مؤثر ذریعہ داعی کا عمل ہے۔ لوگ باتوں سے زیادہ عمل دیکھتے ہیں، لوگ باتوں سے زیادہ عمل دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ تقریر کرنے والے باجی ہے، یہ تقریر کرنے والے یہ عالم ہے، دیکھیں گے چلو ان کے پرسنل زندگی کیسی ہے، لوگ نگاہ رکھتے ہیں ان لوگوں کیسا عمل کر رہے، کیا کر رہے، گھر میں کیسے ہیں، باہر کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں نظر رکھتے ہیں۔ اگر داعی خود، لوگوں کو دعوت دینے والے خود اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا اثر ماحول میں، معاشرے میں بہت برا ہوتا ہے، اچھا نہیں جاتا میسج، بہت برا میسج جاتا ہے۔ اس لیے داعی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کے بغیر زبان میں تاثیر بھی نہیں ہوتی، عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر بھی نہیں پیدا کرتا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، دعوت دین کا کام کرنے والے، کہ ہم اگر اونچی آواز میں بولیے، چیختے ہوئے بولے، چلاتے ہوئے بولے تو ہماری تقریر میں بہت اثر رہ جاتا، لوگ پورے متاثر ہوتے ہوں گے، ہماری بات سمجھ جاتے ہوں گے، بلکہ کئی لوگ صرف چیخنے چلانے کو ہی اپنا طریقہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے سمجھتے۔ نہیں، آپ غور کریں گے نا، اصل زبان میں تاثیر، آپ کی باتوں میں اثر، تاثیر جو پیدا کرنا، یہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ وہ زبان میں تاثیر دیے تو آپ کے باتوں کا اثر لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر کیسے دیتا؟ جب ہم بولنے والے خود عمل کریں گے تو۔ کئی بڑے سے بڑے لوگوں کو، مقرروں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں خود 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، فجر تو بالکل بھی نہیں پڑھتے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا میں، مشہور لوگوں کو، مشہور لوگ جو دعوت دین کا کام کرنے والے، جماعت کے ذمہ داریاں سنبھالنے والے، ان کے ساتھ ملے تو ہمیشہ دین کی باتیں، سنت کی باتیں، قرآن کی باتیں، ایسی ویسی باتیں سب، اور لوگ ملے تو آدھا گھنٹہ ٹھہرے بول دیتے، یہ ایسا میاں، وہ ایسا، یہ ایسا کرنا، ویسا کرنا۔ اور خواتین خاص طور سے اس میں تو بہت زیادہ، بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ باجی بہت اچھا بیان کرتے، لمبی تقریریں کر لیتے، لیکن زندگی میں عمل دیکھو، فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ اور میں کئی مرتبہ بولتا ہوں، مدرسے میں پڑھے سو بچیوں کو دیکھا میں، مدرسوں میں سالہ سال 7 8 سال مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ایک دن بھی فجر نہیں پڑھتے۔ بچیوں کی یہی حالت ہے۔ حافظ قرآنوں کو دیکھتا ہوں میں، مسجدوں میں آ کے امامت کرتے ہیں، لیکن فجر میں جب تک ان کو جگایا نہیں جاتا وہ خود جاگ کے نماز نہیں پڑھتے۔ اور کئی لوگ تو مسجدوں میں امامت کر لیتے ہیں، جب تک تنخواہ ملتی ہے تب تک تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، جب وہ امامت چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو دیکھنا ان کی زندگی میں نماز نام کی چیز نہیں نظر آتی، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے یاد رکھو اچھی طرح، جب تک دعوت دین کا کام کرنے والے داعی، جو لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری جو لیے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنے والے، اچھی طرح یاد رکھ لے کہ خود پہلے عمل کرو۔ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کا عمل کیسا ہے، یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کے عمل سے ان لوگوں کو دلیل مل جاتی۔ آپ بڑی اچھی باتیں بھی کر لیے لیکن خود عمل نہیں کر رہے تو لوگ پوری آپ کی باتوں کو ایک سائڈ رکھ دیتے، اتنے باتیں بول کے کیا فائدہ جی، خالی لوگوں کے سامنے بولتے رہتے، لیکن ان کی زندگی دیکھو، ان کا عمل دیکھو، انہوں کیسا عمل کر رہے۔ اور خاص طور سے اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات خواتین کو لے کر، دیکھو مرد حضرات تو ہے ہی، ان کے بارے میں بھی بولتا ہوں کہ وہ لوگ بھی، اب جیسا کہ میں بولا، نماز سے دور اور حرام کاروبار، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، قرضے لے کے ڈبا دینا، ایسے بہت سارے غلط کام مرد بھی کر لیتے ہیں، اور لیکن دینداروں کی مجلس میں بڑے دین کے باتیں بولتے، سٹیج ملے تو ٹھہر کے تقریراں کر لیتے، جمعہ کے خطبے بھی دے لیتے۔ دوسری طرف عورتوں کو ہم دیکھیں گے، خواتین کے اجتماع میں جا جا کے اللہ تعالیٰ ان کو الحمدللہ اگر کوئی
یہ موقع دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو اگر یہ ہنر دیا بات کرنے کا بولنے کا تو ماشاءاللہ علماء کی تقریریں سن لے کے 2-4 کتابیں پڑھ لے کے اور کسی جماعت کے ساتھ جڑ جا کے، خاص طور سے بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کو میں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں، ان جماعتوں میں جو کہ اصل چیزوں کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، جیسا کہ توحید پر زور نہیں دیا جاتا، شرک کے بارے میں زیادہ نہیں بولا جاتا، بدعتوں کے بارے میں زیادہ بولا نہیں جاتا، اور ہمارے معاشرے کے جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بولا نہیں جاتا، فضول خرچیوں کے بارے میں، رسم و رواجوں کے بارے میں زیادہ نہیں بولا، یعنی کڑوی باتیں ہے ہی نہیں، سب میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی 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 میٹھی، اس لیے لوگوں کو بھی وہی چیزیں پسند آ جاتی ہے، میٹھی میٹھی چیزیں لے لو بھائی، کڑوی رہے تو تھوک دو، ایسا عمل ہو گیا آج لوگوں کا، میٹھی ہے چلو جی نماز پڑھو، اس میں کیا تکلیف ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، چلو جی بھائی نماز پڑھو، چلو پڑھ لیں گے، بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، ایک بار نہیں تم 100 بار کرو بولے تو 100 کر لیتے، 1.25 لاکھ کر لو بولے تو 1.25 لاکھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹھے بیٹھے ذکر کرنا کیا مشکل ہے، چلو بھائی میٹھی چیزیں اچھی چیزیں کر لیں گے، ذکر کرو، قرآن پڑھو، ہاں پڑھ لیں گے، چلو ہمارے ساتھ فلاں جگہ اجتماع میں آ جاؤ، تقریر میں آ جاؤ، اتنے دن کو آ جاؤ، ہاں بھائی ٹائم ہے تو جائیں گے، کیا مشکل ہے اس میں، لیکن اگر کوئی عمل گناہ کا وہ کر رہے اس سے رکو جی بولے تو ہاں یہ بڑا مشکل ہو گیا، جہیز نہیں لینا یہ بڑا مشکل ہو گیا، پردہ کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا، ویڈیو کے سامنے نہیں جانا بڑا مشکل ہو گیا، رسم و رواج نہیں کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا، شادی سنت طریقے پہ کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا، سود سے بچنا یہ بڑا مشکل ہو گیا، ایسے باتیں نہیں بولنا مول صاحب، یہ باتیں بولے تو ہم چھوڑ دیتے، یہ باتیں بولے تو تمہاری مجلس ہی چھوڑ دیتے ہم، جہاں میٹھے میٹھے باتیں ہوتے رہتے ان کے سامنے جا کے بڑے دیندار سمجھ کے کتاباں لے کے پورا اچھا پریکٹس کر لے کے لوگوں کے سامنے ٹھہر کے بڑے بڑے تقریراں کر رہے ہیں آج، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگ جو تقریر کرنے کے لائق بن گئے تقریراں کر رہے ہیں، لیکن ان کی خود کی شادیوں کی جب بات آتی ہے تو دیکھنا کہ انہیں وہی تھی کیا جو تقریر کر رہی تھی، یا نہیں تو کوئی ماڈل آ گئی جو فلموں میں ناچنے گانے والی جو ہیروئن ہیں، جیسے وہ گندے لوگ ناچتے ہوئے گاتے ہوئے ان کے جب شادیاں ہوتے تو 10 کیمرہ مینوں کو رکھ لے کے ویڈیوگرافی کر لیتے ہوئے اور پورے رشتہ داروں میں ان کے سٹیٹسوں پہ گھومتے ہوئے رہتے، ان کے شادی کے ویڈیوز اور ان کی تصویریں، ہر آئسو گیسو آئرہ غیرہ آ کے ان کے ساتھ سیلفی لے لیتا ہے، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، رسم و رواجوں سے تو رکے ہوئے نہیں رہتے، بڑی تکلیف ہوتی مجھے ان باتوں سے، ارے آپ کا عمل کیا ہے، آپ اتنے دن کیا بولے، کیا دین کا کام کریں، کیا سمجھ کے کرے دین کا کام کرنا بولے تو کیا سمجھ رہے، ہر کوئی چڑھ جا رہا ممبر پہ بھی تقریر کرنے کے لیے، ہر کوئی بولنے والا بن گیا، لیکن خود دیکھے تو عمل ہی نہیں ہے زندگی میں، تو ایسی باتوں کا ایسے لوگوں کی زبان پہ اللہ تعالیٰ وہ اثر وہ تاثیر نہیں رکھتا جو خود عمل نہیں کرتے، عمل کرنا ہے تو بولو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، سورہ صف اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، سورہ صف آیت نمبر 2 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جو تم خود کرتے نہیں وہ بات کیوں بولتے، یہ بول رہا اللہ تعالیٰ، اللہ کا سوال ہے، اگر یہی چیز اللہ قیامت کے دن بھی پوچھ لیا تو، اے میری بندی اے میرے بندے، تو خود جو بات بولا تھا تو خود اس پہ عمل نہیں کرا، تو جو باتیں بولتا تھا ہمیشہ اس پہ تو خود عمل نہیں کرا، ایسا کیوں کرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر حدیث بھی نکال کر دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ کہیں گے، اسے سوال کریں گے، تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور تم خود ہمیں برائی سے روکتے تھے، تم تقریراں کرتے تھے، لیکن تم کیوں جہنم میں ہے؟ تو وہ جواب دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تم لوگوں کو بولتا تھا بڑی اچھی اچھی باتیں لیکن خود میں عمل نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر، تو کیا فائدہ ہوا؟ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ جو لوگوں کو تو بولتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو پھر کیا کرنا؟ بولنا بند کر دینا، گناہ کر لینا لیکن بولنا بند کر دینا؟ نہیں، خود گناہوں سے بچنا اور لوگوں کو گناہوں سے بچانا، خود نیکی کا کام کرنا، پھر دوسروں کو بھی نیکی کی کام کرنے کی دعوت دینا، تو اس لیے یاد رکھو، خاص طور سے میری ماں بہنوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں میں اگر تم تقریر کرنے والے ہیں خاص طور سے، اور ضرورت بھی ہے آج تقریروں کی، ضرورت بھی ہے آج لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی، اجتماع کرنے کی، تو اجتماع کرنے والے خاص طور سے جتنے بھی باجیاں ہیں، جتنے بھی بھائیاں ہیں، جتنے بھی مقرراں ہیں، ان تمام لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ جب تک تم خود عمل نہیں کرتے تم لوگوں کو بولنا بند کرو، اور لوگوں کو تم بول رہے ہو تو پہلے عمل کر کے دکھاؤ، اور آپ کی زندگی میں شرک بھی نہیں ہونا، آپ کی زندگی میں بدعتیں نہیں ہونا، آپ کی زندگی میں رسم و رواج نہیں ہونا، آپ کی شادیوں میں خاص طور سے آپ
آپ کی دینداری نظر آ جاتی ہے، آپ کے جنازوں میں آپ کی دینداری نظر آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کوئی فنکشنز ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی دینداری نظر آ جاتی ہے۔ تمام لوگ ان فنکشنوں میں آ کے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ عمل کیسا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا عمل ایسے موقعوں پر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر آپ کی تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے خود گناہوں سے بچو، دین پر عمل کرو، اس کے بعد تقریر کرو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی چیز اگر ہم دیکھیں گے، حکمت۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، ہر بات ہر جگہ بولی نہیں جاتی۔ حکمت کا مطلب صحیح وقت اور صحیح انداز اور صحیح الفاظ کا استعمال کرنا، یہ حکمت ہے۔ قرآن حدیث کو وقت اور موقع دیکھ کے بولنا، کہاں بولے وہاں بول دینا نہیں ہوتا۔ صحیح وقت بھی دیکھنا، اور بولنا کس سے ہے؟ قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ بولنا، اور اچھے انداز میں بولنا، عقلی دلیلوں سے بھی بولنا، علمی باتیں بول کے بڑے بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ یاد ہے تھوڑے دن مدرسے میں پڑھ لیتے، آگے بول دیتے ہمارے کو جو یاد ہے ہم وہ بول دیتے، ہمارے کو یہ حدیث یاد ہے عربی میں پڑھ دیتے، یہ قرآن کی آیت یاد ہے یہ بول دیتے۔ سامنے کون ہے، کیسا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، کون سی چیز اس کو سمجھ میں آتی، کون سی چیز سمجھ میں نہیں، یہ تمام چیزیں دیکھنا، حکمت کے ساتھ بات کرنا، اور کام بولے وہاں لوگوں میں پکڑ کے سب کے سامنے ذلیل کرے جیسا اجی ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، نہیں ہوتا۔ اس کو اکیلے میں سمجھانا، حکمت ہونا اور دلیل دینا، اور اگر کوئی ضد میں آ گیا، کوئی بات نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم، جھگڑا نہیں کرنا کسی کو سمجھاتے ہوئے، اس کو منوا کے چھوڑتے بلکہ ضد میں نہیں جانا۔ تو یاد رکھو اچھے انداز سے سمجھانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں آ گیا، ہاں یہ کیسی بات کر رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرے، اتنی بری بات بول رہا، وہ اتنی غلط بات بول رہا، اس کی اجازت مانگ رہا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو جو کہ حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب کرے اور اس کو بولے کہ تو جو عمل کسی غیر عورت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کیا یہی زنا کیا تیری ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تو تیار ہے؟ بولا اللہ کے رسول نہیں، کیا تیری بہن کے ساتھ، کیا تیری پھوپھی کے ساتھ، کیا تیری خالہ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول پوچھتے گئے اس کو، اس کا دماغ صحیح ہوتے گیا ان سوالوں سے، وہ توبہ کر لیا، نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بولے کہ تو یہ عمل، زنا کا عمل جو ہے کسی دوسری عورت کے لیے کرنا پسند کرتا ہے، لیکن تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا، تو پھر تو جس کے ساتھ یہ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو پھر وہ کیسے پسند کرے گا؟ جب اس کو سمجھ میں آیا اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے، اتنی بری بات کو بھی غصے سے ڈانٹ کے نہیں بھیج دیا اس کو۔ اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک دیہاتی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا، کتنا گندا عمل، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جب صحابہ دوڑے تھے اس کو روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اللہ کے رسول بولے چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، بلائے، قریب کرے اور اس کو سمجھائے، دیکھ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی۔ اس کو اچھی باتوں سے، اچھے طریقے سے سمجھائے تو اس کو سمجھ میں آ گئی، اس نے بھی توبہ کر لی۔ تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ سمجھاتے تھے، اچھے انداز میں سمجھاتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی جو بھی دعوت دین کا کام کرتے ہیں، ہم کو بھی حکمت کیا ہے معلوم ہونا، حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اچھے اخلاق ہونا۔ اخلاق کیسے ہونا؟ بولنے والوں کے اخلاق سب سے اچھے ہونا۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہے، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہے یہ بتا رہا۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے فضل سے نرم دل ہے آپ، اور اگر آپ بد زبان ہوتے، آپ کی زبان گندی ہوتی، بری زبان ہوتی، تو یہ جو صحابہ آپ کے پاس ٹھہرے نا، آپ کے پاس جو بیٹھے نا، یہ صحابہ آپ کے پاس نہیں رہتے، کب کی چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دعوت دین کے کام کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، ان کی زبان اچھی ہونا، نرم دل ہونا، سخت دل نہیں ہونا، اور زبان اچھی ہونا، اچھی باتیں کرنے والے ہونا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔
اسے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے تھے. فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی کیا تھی؟ اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس بھیجتے ہوئے بھی یہ بول کے بھیج رہا، اے موسیٰ تم جا کے اس کو نرمی سے سمجھاؤ، نرم انداز میں اس سے بات کرو، شاید کہ وہ سدھر جائے، سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. تو یاد رکھو اس چیز کو. ہم لوگوں کو بھی جو بھی دعوت دین کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو اچھی اخلاق والے ہونا، خاص طور سے نرمی ہونا. اب میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، ایک واقعہ بڑا اہم ہے، سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کے سردار آئے کچھ دنوں کے بعد. یعنی جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے تھے دعوت دینے کے لیے تو مار مار کے خون کر کے واپس بھیجے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ سردار آئے. وہاں سے کچھ سردار جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اسلام یہ چیزیں ہیں، اسلام ان چیزوں کا نام ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا بولے؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حالانکہ زکوٰۃ اسلام کی ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن اللہ کے رسول بولے کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں دیے کوئی بات نہیں، پہلے کلمہ تو پڑھ لو. پھر اس کے بعد بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد بھی نہیں کریں گے، بڑا مشکل عمل ہے جہاد کرنا، جنگ میں جانا، ہم یہ بھی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول بولے کوئی بات نہیں، چلو کلمہ تو پڑھ لو، جہاد نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ بولے اے اللہ کے رسول ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کا اسلام قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے اسلام قبول کرنے کی. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر حکمت کیا تھی. غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے اور سن رہے تھے اللہ کے رسول ایسا کیسا، جن کو جہاد بھی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں بول رہے اور زکوٰۃ بھی نہیں دیے تو کوئی بات نہیں بول رہے. لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ کے رسول بولے کہ نہیں یہ تو ضروری ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ اگر وہ ابھی کلمہ پڑھ لیں گے، جہاد کرنے کے لیے ٹائم پتہ نہیں کب آئے گا، تب تک جب وہ اسلام سیکھیں گے، ایمان بڑھے گا تو بعد میں وہ خود جہاد کریں گے. زکوٰۃ دینے کے لیے تو 1 سال لگے گا، جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام میں آئیں گے، بعد میں اسلام سیکھتے ان کے دل میں پھر زکوٰۃ دینے کی جو محبت، اسلام کی محبت آ جائے گی تو وہ خود زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے. لیکن نماز تو فرض ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اب نماز بھی نہیں پڑھتے بولے تو پھر یہاں پر ضرورت نہیں ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو جب وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہم لوگ کیا ہے کلمہ پڑھ لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد جب وہ واپس جائیں گے، جب وہ واپس جا رہے تھے کیونکہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ بولے کہ اللہ کے رسول ہم ہمارے گھروں سے بتوں کو تو نہیں نکال سکتے، ہمارے معبودوں کو تو ہم نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ اتنے دن عبادت کرے سو ہے، جن کی عبادت کرے، جن کو معبود سمجھے، ان کو نکال دینا بڑا مشکل ہوتا اور ان کو توڑ دینا، پھوڑ دینا، گھر سے باہر پھینک دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور ایک عقیدہ بھی ہو سکتا ہے ابھی اسلام قبول کرے، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا تو شاید اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو ہمارے اوپر کچھ آفت آتی ہوں گی. آج بھی بہت سارے لوگ سوچتے نا کہ اتنے دن ہم لوگ 11ویں کرے، اب 11ویں نہیں کرنا بولے تو کیا تو بھی ہو جاتا ہوں گا، ہمارے کو ایسا ڈر رہتا. نیازاں کرنے والوں کو بھی اگلی بار ہم لوگ درگاہ کے پاس بالا نہیں نکالتے، ارے ہمارے بچے کو کیا تو بھی ہو جاتا ہوں گا، اتنے بچوں کے نکالے، ایک ڈر ہوتا. تو وہ لوگ بولے اللہ کے رسول ہم بھی ہمارے گھروں سے ان بتوں کو نہیں نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کوئی بات نہیں، خالد بن ولید کو میں آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ نکالیں گے. صحابی کو بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھائے، الحمدللہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ گئے اور اپنے گھروں سے بتوں کو نکالے. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں نرمی رکھی لیکن نماز جیسے بنیادی رکن پر سمجھوتا نہیں کیا. دعوت ہے، دعوت دین کا کام کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دے رہے، اس میں نرمی رکھے، لیکن نماز یہ دین کا رکن ہے، اس میں سمجھوتا نہیں ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہلے اسلام میں داخل کرے، پھر اسلام کو ان کی زندگی میں داخل کرے. پہلے کلمہ پڑھ لو، اسلام آ جائیں گا تمہاری زندگی میں تو پھر اس کے بعد تم لوگ خود اسلام کو فالو کر سکتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے، اے معاذ آسانی کرو، سختی نہ کرو، اے معاذ خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، اور تعاون کرو، اختلاف نہ کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ہمیشہ جس کو بھی دعوت دیتے آپ
اختلافی باتوں سے شروع مت کرو، نفرت دلائے جیسے باتیں مت کرو، لڑائی جھگڑے والے باتیں مت کرو، خوشخبریاں سناؤ ان کو، اچھی چیزیں بتاؤ اسلام کی، سختی والی چیزیں پہلے مت بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیسے ہونا یہ بتائے۔ دعوت دین کے کام کرنے والوں کے لیے، دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کچھ ایسے اخلاق اپنے اندر ہمیشہ رکھے، جن میں سے ایک چیز ہے صبر۔ ہمیشہ وہ صبر سے رہیں۔ اگر تم دعوت دین کا کام کر رہے تو تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے، تمہارے اوپر تہمتیں لگا سکتا ہے، تمہارے کو غصہ دلا سکتا ہے، مار سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے صبر ہونا ضروری ہے۔ تکبر نہیں ہونا، گھمنڈی نہیں بننا دعوت دین کا کام کرنے والے، میرے کو سب کچھ معلوم ہے بھلے سو یہ فخر میں نہیں رہنا۔ پھر اسی طرح حسد بھی نہیں رہنا دعوت دین کا کام کرنے والے۔ اگر کوئی کر رہے میرے جیسا کوئی کام تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور اچھا کام کرنے کی، اس طرح دل بڑا رہنا، لیکن ارے انہوں آگے بڑھ جا رہے، انہوں مشہور ہو جا رہے، انہوں فیمس ہو جا رہے، ہم پیچھے رہ جا رہے، اس طرح کا حسد کی وجہ سے بھی کئی لوگ دعوت دین کے کام میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے برے اخلاق دائی کے اندر نہیں ہونا۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں یہاں پر سینٹر پہ جب بھی بچیاں آتی ہے اور 5 ڈیز 10 ڈیز کے جو بھی کیمپس لگتے ہیں، ان میں وہ 5 دن 10 دن جو کچھ بھی یہاں پر سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد جب تم واپس گھر کو جاتے اس وقت میں ان لوگوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی، جب کبھی بھی آپ اجتماعات میں آنا شروع کریں، آپ کے اجتماع میں آنے سے یہاں آ کے اگر آپ بے نمازی تھے نمازی بن گئے، یا یہاں آ کے اگر آپ فیشن کرنے والے پردہ کرنے والے بن گئے، ذکر نہیں کرتے تھے پہلے ذکر کرنے والے بن گئے، تہجد نہیں پڑھتے تھے تہجد پڑھ لیے، تو اس کا اثر آپ کے ماں باپ پر، یا آپ شادی شدہ ہے تو آپ کے سسرال والوں پر یا شوہر پر زیادہ اثر نہیں ہوگا جب آپ کے اچھے اخلاق نہیں رہیں گے۔ تو اگر نماز روزہ پردہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ کے اخلاق اچھے رہیں گے تو پھر اخلاق کا اثر آپ کے ماں باپ پر، آپ کے سسرال پر زیادہ ہوگا، پورے آپ کے معاشرے، آپ کے پورے سوسائٹی پر۔ ارے ماشاءاللہ ہماری بچی دین کے اجتماع سننے کے لیے چلے گئی، ابھی آنے کے بعد ماں باپ سے پہلے جھڑکیاں دے کے بات کرتی تھی، اب ادب و احترام سے بات کر رہی، ماں باپ اس سے خوش ہوں گے۔ آپ روزانہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہے، صبح اٹھ کے ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے، کوئی تمہاری فجر کی نماز سے، تمہاری تہجد کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، ایک طرف پورا مکمل پردہ اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور ہمیشہ دین کے بیانوں میں جا رہے، بھاگ رہے، ادھر کام بولے وہاں اجتماعات کر رہے بھی، کرا رہے بھی، لیکن ایک دوسری طرف دیکھے تو شوہر کے ساتھ بدزبانی کر رہے، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہو رہا شوہر کے ساتھ، تو شوہر خوش نہیں ہوگا۔ تو یہ ہر ایک کے لیے، عورت ہو یا مرد ہو، کسی کے لیے بھی، آپ دعوت دین کا کام کر رہے، آپ دین سیکھ رہے، تو خود تم اگر نیکیاں تمہارے لیے کما لینے کے لیے اچھے اعمال کر رہے، عبادتیں کر رہے، لیکن تمہارے معاملات میں تم غلط ہے، اخلاق میں تم غلط ہے، تو تمہارے بد اخلاقی کی وجہ سے تمہاری نمازوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا سوسائٹی پر، معاشرے پر، تمہارے گھر پر۔ اس لیے اخلاق اچھے ہونا دعوت دین کے کام کرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح صبر اور استقامت، اس کے بعد چھٹویں چیز یہ ہے کہ تواضع اور انکساری ہے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ دائی کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، دعوت دین کا کام کرنے والا میں ہی سب سے بڑا، مجھے سب کچھ معلوم ہے بولے سو فخر میں نہیں رہتا۔ یاد رکھو اس چیز کو، اور کبھی بھی وہ اکڑتا نہیں۔ دیکھیے اکڑنا، ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، اکڑنا زندوں کی علامت نہیں، مردوں کی علامت ہوتی ہے۔ زندے کبھی اکڑ کے نہیں رہتے، مردہ جب بن جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو مردہ اکڑ کے رہتا، سیدھا رہتا، اب ٹیڑھا بھینگا کدھر بھی گھماؤ پھراؤ نہیں پھرتا۔ اور یہ مثال بھی سنتے ہیں نا ہم لوگ ہمیشہ، جس درخت پہ پھل لگ جاتے ہیں تو وہ اور اکڑ کے نہیں رہتا، وہ جھک جاتا۔ چاہے آپ آم کا درخت لے لو یا املی کا درخت لے لو، جس درخت پہ پھل لگ جاتے، ہاں میرے کچھ پھل لگ گئے نا، اب میں بہت بڑا ہو گیا، بلکہ اکڑ کے نہیں رہتا، درخت جھک جاتا۔ تو یاد رکھو اس چیز کو، علم آنے کے بعد اکڑنا نہیں، یاد رکھو، اور تواضع کے ساتھ رہنا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں سورہ فرقان آیت نمبر 63 بھی اگر نکال کر دیکھیں گے، رحمان کے سچے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ یعنی بے علم لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے اکڑنا، اپنا علم دکھانے کی فخر کرنا، ایسے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ سلام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع رکھتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا اللہ کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کھاتے اور گدھے پہ سوار ہوتے اور خود اپنے جوتے سی لیتے، اور فتح مکہ کے وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے 10,000 کی لشکر لے کے جا رہے تھے، لیکن سر جھکا کے جا رہے تھے، اکڑ کے نہیں جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکڑتے ہوئے نہیں جا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا، ہمیشہ غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آج تو تھوڑا سا علم کیا آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے، اب بڑے گاڑیوں میں بڑے لوگوں سے صحبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو غریب لوگوں کو ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ بڑے بڑے عالموں کو، جن کو ان کی اپنی جماعتوں میں ایک بہت بڑے بزرگ شخصیت مانا جاتا، ایسے لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ گدوں پہ بیٹھتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، ان سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آتا ہے تو لوگ ان کو ڈھکل دیتے ہیں، بلکہ وہ اگر ہاتھ ملاتے بھی ہے تو خالی یوں کرتے ہوئے یوں کرتے ہوئے ڈھکل دیتے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہونا۔ اب میں بڑا بن گیا، اب میں غریبوں سے نہیں بات کروں گا، بڑا بن گیا، اب ہر ایرے غیری سے بات نہیں کروں گا، ہر ایک کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا، یہ اکڑ، یہ تکبر نہیں ہونا، تواضع ہونا دائی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ساتویں چیز دائی ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ دائی ہمیشہ خیر خواہی کرتا ہے اور امت کا درد رکھتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں گے تو دائی جو ہوتا ہے، دائی لوگوں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ہمدردی کرتا ہے، اور گناہ گار کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ بیمار سمجھتا ہے۔ کئی لوگ گناہ کرنے والوں کو دیکھے تو ارے یہ سب گناہ گار ہے بھائی، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا، ان کو ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ بیمار آدمی ہے۔ بیمار کو آپ کیسا ٹریٹ کرتے، بیمار کے ساتھ کیسا آپ برتاؤ رکھتے، ویسا گناہ گار کے ساتھ بھی رکھنا۔ کوئی اگر گناہ کرنے والا شرابی ہے، بے نمازی ہے، پان کھانے والا، اور بھی کچھ بھی گناہ کرنے والا ہے، تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، ارے انہوں گندے لوگ ہیں جی، ان کے قریب جانا نہیں، ان سے باتش نہیں کرنا۔ اب ہم نیک لوگ ہو گئے نا، اس لیے ان لوگوں سے صحبت کٹ۔ نہیں، دیکھیے ان کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، تبھی تو ان کو سدھارنے کا موقع ملے گا۔ ان سے بات ہی بند کر دیں گے تو پھر ان کو سدھارے گا کون، ان کو اچھی باتیں بولے گا کون؟ اس لیے گناہ گار کو دشمن نہیں سمجھنا، گناہ گار کو بیمار سمجھنا ہے۔ پھر اسی طرح اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے دائی، انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا، بدلہ لینے کا جذبہ نہیں رکھتا۔ انہوں گالیاں دیے، اب میں بھی ان کو گالیاں دے کے چھوڑتا ہوں، نہیں۔ انہوں میرا مذاق اڑایا، میں بھی نہیں، مذاق نہیں اڑانا۔ انتقام کا جذبہ نہیں ہونا، اصلاح کا جذبہ رہنا۔ کب موقع ملے تو جب ان کو سمجھاتا ہوں، ان کی اصلاح کرتا ہوں، یہ جذبہ رہنا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد رکھتا ہے دائی۔ جس دائی کے دل میں امت کا درد نہیں، اس کی دعوت میں جان نہیں۔ تو یاد رکھو ان چیزوں کو، دائی لوگوں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ہمدردی کرتا ہے، گناہ گار کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ بیمار سمجھتا ہے، اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے، انتقام کا جذبہ نہیں رکھتا، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد رکھتا ہے دائی۔ اور جس دائی کے دل میں امت کا درد نہیں، اس کی دعوت میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے ہمیشہ امت کے لیے۔ کیسی دعائیں کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک مرتبہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، 2 آیتیں پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قول اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس میں سے کیا تھی؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 پڑھے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا اور میرا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں، جو میری تابعداری کرتا، میری اطاعت کرتا وہ میرا ہے، لیکن جو میری اطاعت نہیں کرتا اللہ، وہ تو تیرے ہی بندے ہیں، تو اور بہت کرم کرنے والا، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، میری نافرمانی کر رہے، مجھے نہیں مان رہے، میری بات نہیں مان رہے،
میں کون ہوں نہیں پہچانے، لیکن یہ ہے تیرے بندے اللہ، تو اگر سزا دے دیا تو وہ تیری مرضی ہے، لیکن یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دیا تو تو بہت ہی بڑا حکمت والا ہے۔ یہ دو دعائیں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرتے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے دعائیں کرے، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو دیکھ کے خود دعا کرتے ہوئے روتے تھے، لیکن کبھی گالیاں دے کے ان لوگاں جاہلاں ہیں، بات نہیں مان رہے، ایسی ویسی باتیں نہیں بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دائی دل سے چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچے، دائی دل سے چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچے، یہ سچا دائی ہو سکتا ہے، ورنہ صرف پیسوں کے لیے، نام کے لیے، واہ واہ کے لیے میں گئے تو میری عزت کریں گے، اگر وہ لوگ عزت نہیں کرے تو میں جا کے بیان نہیں کرتا ہوں، میں گئے تو ان لوگوں کھانا نہیں کھلائے تو میں جا کے ان کو بیان نہیں کرتا ہوں، اور میرے کو زیادہ پیسے نہیں دیے، میرے کو سٹیج پہ نہیں بلائے، ایسا ویسا بول کے کئی لوگ آج دعوت دین کا کام نہیں کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، کئی لوگ ہیلے بہانے بنا کے جھوٹ بول کے دعوت دین کے کام سے رک جاتے ہیں، جہاں پیسہ زیادہ ملتا یا جہاں عزت یا جہاں کھانا اچھا ملتا، ایسے لوگوں کے پاس بار بار جا کے تقریریں کر کے آتے ہیں۔ لیکن جو غریب ہوتے ہیں، جو دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں کے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اصل ذمہ داری تھی وہاں پر زیادہ شرک اور بدعت ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کے دعوت دین کا کام کرنا، اکثر لوگ ایسا کام نہیں کرتے، یاد رکھو۔ اصل میں سچا دائی جو دل سے چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچے، خالی روٹین، ہاؤ بھائی مدرسے میں پڑھ لیا بچپن سے، مجھے معلوم ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ بس لوگوں کو موقع ملے، جب کبھی سٹیج پہ موقع ملے، جب بڑے پروگراموں میں جا کے خالی بیان کر کے آ جاتا ہوں، لیکن اس سے کون سدھر رہا کون نہیں سدھر رہا کچھ بھی میرے کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اجتماع کرنے کے بعد لوگوں صبح کے واہ کیا تقریر کرے جی مول صاحب بول کے بولے تو بس خوش ہو جا کے، بہت اچھا بولے جی باجی بولے تو خوش ہو جا کے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ نہیں 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 نہیں، درد ہونا، دائی دل سے چاہنا کہ لوگ جہنم سے بچے، لوگ جہنم سے بچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور اس آگ کے قریب پتنگے اور کیڑے اڑ رہے ہیں، اڑتے ہوئے اس آگ میں گر رہے ہیں، لیکن وہ آدمی جو آگ جلایا تھا وہ ان پتنگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر وہ پتنگے غالب آ کر اسی آگ میں جل رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ میری مثال بھی اسی طرح ہے کہ میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے روک رہا ہوں اور تم ہو کے جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول مثال دے کے سمجھائے۔ اگر آپ بھی دیکھے ہوں گے کہیں پر باہر اگر آگ لگاتے ہیں، اور گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں لائٹ کے پاس مچھر زیادہ آ جاتے ہیں، تو آگ میں بھی جب آگ باہر کہیں پر لگاتے ہیں تو وہیں پر بہت سارے پتنگے بھی آ کے اس آگ کے قریب جا کے اس میں ہی گر کے جل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ مثال دے کے سمجھائے۔ میری مثال بھی یہ ہے، اے لوگو، ہم لوگوں کو بولے میں بھی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا اور تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے میں کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے، لیکن تم ہے میرا ہاتھ چھڑا کے بھاگ رہے اسی جہنم میں گرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ دائی دعوت دین کے کام کرنے والے کو یہ فکر ہونا، میرا ماحول، میرے سوسائٹی میں میرے اپنے مسلمان بھائی، چاہے وہ میرے غیر مسلم بھائی بھی کیوں نہ ہو، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے سہیلیاں جتنے بھی ہیں، وہ سب جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس نیت کے ساتھ کسی کو بولنا۔ اکثر لوگ ہم بولتے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے کئی لوگ ہم بولتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک درد ہونا، کسی کو تکلیف میں دیکھے، کسی کو برائی میں دیکھے، کسی کو شادی میں بے پردگی کے ساتھ دیکھے، کسی کی شادی میں ویڈیوگرافی دیکھے، کسی کی شادی میں بے حیائی ناچ گانا دیکھے، گندے اعمال دیکھے، جہیز دیکھے، ایسے تمام چیزوں کو دیکھ کے دل میں تکلیف ہونا، اللہ یہ میرے دوست، یہ میرے قریبی لوگ، یہ میرے رشتہ دار، اللہ پھر بھی غلط کر رہے، سب کچھ جان کے سن کے بھی پھر گناہ کر رہے، اللہ ان کو بچا لے، اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں، کیسے بولوں، بولے سو ایک فکر رہنا۔ اب ایسے غلط کام کرنے والوں کو دیکھ کے گالیاں دے کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ اچھا، اس کے بعد آٹھویں چیز حالات اور زمانے کا شعور ہونا دائی کو۔ تم دعوت دین کا کام کر رہے تو آج کا دور کیسا ہے، آج کے دور میں فتنے کیسے ہیں، میڈیا کیسا ہے، آج کے دور کے مسائل کیا ہے، یہ تمام چیزوں پہ نظر رہنا، اس کے بعد پھر بولنا۔ مؤثر دعوت ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ حالات کا جائزہ نہیں لیتے۔ آپ کو جو معلوم ہے، جو پڑھے کتاباں وہی لوگوں کے سامنے بولتے چلے گئے، لیکن لوگوں کے گھروں میں کیا مسئلے چل رہے تمہارے کو معلوم ہی نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اکثر بہت سارے بڑے بڑے خطیبوں کی زبان سے
جب تقریر نکلتی ہے لیکن اتنا زیادہ فائدے والی نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں کو بس جو مدرسے میں پڑھے وہی علم رہتا، لیکن گھروں میں کیا چل رہا، مسائل کیا چل رہے، حالات کیا چل رہے، اس کے اوپر ان کی نظر نہیں رہتی۔ اس لیے جو بولے وہی بولتے رہتے۔ جمعہ کے خطبے میں بھی بہت سارے لوگ بولنے والے وہی ٹاپک وہی چیزیں دہراتے رہتے۔ یہ میری اپنی بات نہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے وہاں کے لوگ مجھے بولے سو بات ہیں، کیا کرنا مول صاحب، ہر 8 دن 10 دن کے بعد جب بھی تقریر ہوتی ہے، جب بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہوتے رہتے ٹاپک۔ نئی چیز، نئی بات، ہمارے مسائل کیا ہے، کیا چل رہا، یہ کوئی چیز ہم لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تو یہ غلط ہے، یاد رکھو۔ حالات کا جائزہ لینا، زمانے کا شعور ہونا، اور اگر ہم لوگ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں جب تھے تو صرف توحید اور آخرت پر ہی زور دیے، کوئی نماز کے مسئلے نہیں بتائے وہاں پر، اور زکوٰۃ کے مسئلے، روزے کے مسائل، یہ تمام چیزیں مدینے میں نازل ہوئی ہی نہیں، صرف وہاں پر توحید پر ہی اور آخرت، یہ 2 چیزیں، توحید مضبوط ہو گئی، آخرت کے اوپر ایمان آ گیا، تو پھر بعد میں دھیرے دھیرے مدینہ جانے کے بعد مسائل شروع ہوئے، مسائل بھی بتانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک حکمت تھی۔ تو اس لیے یاد رکھو، دائی زمانے کو نہیں بدلتا، لیکن زمانے کو سمجھ کے لوگوں کے دل بدلتا ہے۔ دائی زمانے کو تو نہیں بدلتا، لیکن زمانے کے مسائل سمجھ کر، زمانے کو سمجھ کر لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دائی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، 9ویں چیز دعائیں کرنا اور اذکار پڑھنا اور تہجد کی بھی کوشش کرنا، دعوت دین کے کام کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا دعا کرے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ کب کرے ابراہیم علیہ السلام دعا؟ جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے، لیکن دعا کیا کر رہے؟ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ یعنی اس میں ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کی۔ ہم کیا سمجھتے؟ نماز پڑھ لیے جی بس بہت بڑی نیکی کر لیے، تقریر کر لیے جی بہت بڑی نیکی کر لیے، صدقہ خیرات کر دیے بہت بڑی نیکی کر لیے، لیکن وہ میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں، اس پر کسی کو سوچ نہیں ہوتی، اس پر کسی کی سوچ نہیں ہوتی، کوئی غور نہیں کرتے۔ ہم کر لیے بس بہت بڑا عمل، نہیں، تم کرنا اصل نہیں ہے، تم کرے سو عمل اللہ قبول کرا کہ نہیں وہ اصل ہے۔ آپ لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیے لیکن اللہ قبول نہیں کرا تو کیا فائدہ؟ زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرا تو کیا فائدہ؟ اس لیے میرا عمل قبول ہو رہا کہ نہیں، اس پر ذرا غور کرنا، کیونکہ یہاں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ بناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے اور دعا کر رہے، اللہ میرے عمل کو قبول فرما لے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد یہ کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہم نماز تو پڑھ لیے، اللہ اس نماز کو تو قبول فرما لے، اللہ ہم غریبوں کی مدد کرے، لیکن اللہ ہمارے اس صدقے کو، اس خیرات کو تو قبول فرما لے، اللہ ہم دعوت دین کا کام کرے، تقریر کرے، بیان کرے، قرآن سکھائے، سیکھے، لیکن اللہ اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ اس کے لیے ہماری ہمیشہ تڑپ ہونا، دعا کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 اور 26 میں جو اللہ تعالیٰ دعا بتایا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ اسی لیے تقریر کرتے ہوئے میں بھی ہمیشہ یہ دعا پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے کام کو آسان کر۔ میں تقریر کرنے کے لیے تو جا رہا ہوں، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو جا رہا ہوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے کا کام تو کر رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، لیکن اللہ اس سے پہلے میرے سینے کو تو کھول دے، اللہ مجھے اچھے انداز میں بولنے کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اللہ، یہ دعا کرتے رہنا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے بہت سارے اذکار ہیں جن کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ خاص طور سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ دعوت دین کا کام کرنے جا رہے تو یہ دعائیں پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد کر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے پھر دعوت کا کام کرنے کے لیے ہم لوگ نکلے۔ پھر اس کے علاوہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔
یہ پڑھنے سے ہمارے دلوں میں ڈر بھی ختم ہوگا. اگر کوئی حسد کرنے والا، دشمنی کرنے والا بھی ہوگا، کوئی فتنہ کرنے والا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم کو بچائے گا. پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے نفس کے، میرے خواہشات کے حوالے نہ کرنا. یہ بھی دعائیں ہیں. ایسی بہت سارے دعائیں ہیں. ایسی دعاؤں کو، ایسے اذکار کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اب آخری چیز یہ ہے، آخری بات یہ ہے، ایک داعی کے لیے، ایک دعوت دین کے کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا کام صرف بولنا، سمجھانا، بتانا. نتیجہ، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیا سمجھتے، ہم کہیں پر بولے تو رزلٹ آنکھوں کے سامنے دکھنا، ہم بولے تو نہ سدھر جانا. ایسا بولنے ساتھ بے نمازی بن جانا، بولنے ساتھ بے پردہ رہے سنو پردہ کر لینا، فیشن پرستی چھوڑ دینا، جو بھی ہے ہم بولنے ساتھ سدھرنا بول کے ہماری خواہش ہوتی، انسانی فطرت ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہدایت اللہ دیتا، محنت ہم کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے. جیسا کہ اس کی دلیل بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. اللہ کے رسول کی بھی خواہش تھی، اے اللہ میں اتنا سمجھا رہا ہوں، لوگوں کو بول رہا ہوں، لیکن ہدایت نہیں مل رہی. اللہ کے رسول کو بھی افسوس ہوتا تھا، غم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ نہیں سدھار سکتے، ہدایت اللہ دیتا، آپ کا کام صرف بولنا ہے. بولو، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو یاد رکھو اس چیز کو، دائی ہمیشہ کوشش کرتا اور ہدایت اللہ دیتا ہے. ہماری خواہش بولتے ہی سدھر جانے کی جو ہوتی ہے، خواہش ہونا الگ چیز ہے، لیکن انہوں نہیں سدھرے تو ناراض ہو کے نہیں چلے جانا. خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی خواہش ہے، لیکن بولنے سے نہیں سدھرے بلکہ ناراض ہو کے ان کو بولنا سے کیا فائدہ بھائی، اتنے دن سے بول رہے ہیں ہم لوگ. بولنا بند نہیں کرنا ہے. اگر ہم سیرت دیکھیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہے. 4 خلفاء میں سے نمبر 1 پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، 2 نمبر پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے تو فوراً اسلام قبول کر لیے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے 6 سال لگے. 6 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے. 6 سال ہوا اللہ کے رسول کے آکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے، اور جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ان لوگوں کو ستانے والے، مارنے والے، ظلم کرنے والے لوگوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حالانکہ اتنے بڑے صحابی، ان کو بات سمجھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے 6 سال لگ سکتے ہیں. تو تمہارے دوست، تمہارے سہیلیاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوسی، آپ بولتے فوراً سدھر جانا، اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشنز رکھے تو پھر یہ غلط ہوگا، یہ امید غلط ہوگی. ہاں اللہ چاہے تو فوراً آپ بولتے ہی قبول کر لیتے ہوں گے، آپ بولتے ہی سدھر جاتے ہوں گے، لیکن نہیں سدھرے تو ناراض نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو بہرحال یہ 10 چیزیں تھیں جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ اس سے پہلے ایک ترتیب کے ساتھ 3 جمعہ سے میں دعوت دین کے ہی بارے میں سناتے ہوئے آیا. دعوت دین کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے ادا کرنا، کون دعوت دین کا کام کرنا، یہ تمام تفصیلات میرے پچھلے 3 ہفتوں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو آج دائی جو دعوت دین کا کام کرنے والا ہے وہ کیسے رہنا، اس کے اخلاق کیسے رہنا، یہ بھی چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک اور نئے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں بولنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور اچھے انداز میں صحیح علم سیکھ کے صحیح انداز میں بولنے کی بھی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.